امام سے ایک شخص نے کہا مولا موت مجھے پریشان کرتی ہے. امام نے بڑا خوبصورت جواب دیا. امام نے کہا تو لباس بدلنے سے پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ ہائے ہائے ہائے. اس نے کہا مولا مجھے موت پریشان کرتی ہے. امام نے فرمایا تو لباس بدلنے سے پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ اس نے کہا مولا لباس کیا بدلنا؟ امام نے فرمایا تو میلا لباس اتار کے اجلا پہنے تو پریشانی کس بات کی؟ موت مرنے کا نام نہیں، موت دوسرے جہان میں منتقل ہونے کا نام ہے. یہ زندگی امیر المومنین فرماتے ہیں مومن کے لیے ایک تنگ اور تاریک قید خانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اصل وہ ہے جہاں ہم نے جانا ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں جو دنیا میں اتارا ہے، تمہیں ہماری ولایت جو دی ہے اس کی حفاظت اللہ نے تمہارے ذمہ لگائی ہے. آپ کسی بھی اپنے نوکر کو کوئی چیز دے کے بھیجیں تو آپ اسے ایک ہدایت نامہ ضرور جاری کرتے ہیں. تیرے پاس میری یہ قیمتی چیز ہے، کوشش کرنا رستے میں کسی سے کچھ لے کے کھانا نہ، کوشش کرنا کہ سفر کے دوران اس کی بار بار حفاظت کرنا. وہ ایک قیمتی امانت، آپ کو اس شخص کی بقا کی حفاظت کے لیے نہیں فکر ہوتی. اس امانت کی بقا جو ہے وہ آپ کے ملحوظ خاطر ہے. یہ شخص محفوظ ہے تو امانت محفوظ ہے. لہذا اسے کہتے ہیں رابطے میں رہنا، بہتر طریقے سے سفر کرنا. خدا نے جب علی کی ولایت انسانیت کو دے دی تو خدا نے کہا جو رابطہ میرے ساتھ رکھنا، اس رابطے کو نماز کہتے ہیں. جو بھی کھانا سوچ سمجھ کے کھانا، اسے روزہ کہتے ہیں. مجھ سے تعلق کو استوار رکھنا، اسے حج کہتے ہیں. امیر فرماتے ہیں کہ اصل تمہاری زندگی ہے ولایت علی کے تحفظ کا نام. ولایت امیر المومنین تمہارے پاس اللہ کا قیمتی ترین تحفہ ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے. اور جب زندگی میں اس کی حفاظت کر کے چلے جاؤ گے تو پھر جب تمہیں قبر میں اتارا جائے گا تو پھر قبر میں اتارتے تم سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ ابھی تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے شریعت کتنی برقرار رکھی ہے. اسے کہا اسمع افہم، سن سمجھ. ابھی تھوڑی دیر کے بعد تجھ سے اس امانت کے بارے میں پوچھا جائے گا. تم نے اس امانت کے بارے میں جواب دینا ہے کہ تم نے ولایت کو کتنا محفوظ رکھا ہے، تم نے علی ولی اللہ پہ کتنا پہرا دیا ہے. بندے سمجھتے ہیں کہ شریعت میں ولایت ہے، شریعت کے تحفظ کا ولایت علی کے. جس نے شریعت کو محفوظ رکھا ہے، شریعت کے تحفظ کو ولایت امیر المومنین ہے. شریعت میں ولایت نہیں، ولایت کی وجہ سے شریعت ہے. بسم اللہ سرکار. اللہم صلی علی. اور امیر المومنین فرماتے ہیں یقیناً یہ جو ہمیں موت سے گھبراہٹ نہیں ہوتی، ہمیں ایک فکر پریشان کرتی ہے کہ ہم ولایت علی کا وہ حق ادا نہیں کر سکے. جو فکر ہمیں پریشان کرتی ہے وہ یہ کہ اللہ نے جتنی قیمتی چیز ہمیں دی تھی اس کی بہتر طریقے سے حفاظت ہم سے ہو نہ سکے. ولایت امیر المومنین کا کیا مطلب ہے کہ علی ولی اللہ کلمے میں یا عبادت میں پڑھ لینا، اسے ولایت علی کہتے ہیں. سر سے لے کے پاؤں تک ولایت کو طاری کرنا، ایسے طاری کرنا کہ ابو ذر غفاری جنگل میں بیٹھ کے اپنی چھڑی کو آسمان کی طرف کر کے کہتے تھے مجھے علی ولی اللہ پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہوا ہے میرے کہنے پہ تارے زمین پہ آ جاتے ہیں. علی ولی اللہ پڑھنے کا مجھے سب سے چھوٹا فائدہ یہ ہوا کہ میں چھڑی کا اشارہ کرتا ہوں اور نظام شمسی کو چلانا شروع کر دیتا ہوں. علی ولی اللہ ہم نے تو پڑھا نہیں، ہم نے تو دہرایا ہے. جنہوں نے پڑھا تھا اسے سلمان محمدی کہتے ہیں. سلمان محمدی باہر گلی میں بیٹھ کے، بازار میں بیٹھ کے سلمان محمدی اپنی انگلی کے اشارے سے کہہ رہا تھا واللیل ادبر والنہار اقبل. رات آ گیا، دن پیچھے ہو، رات آ گیا، دن پیچھے ہو. ابو ذر غفاری نے دیکھا سلمان محمدی کی انگلی کے اشارے کے ساتھ کبھی دن آ جاتا ہے کبھی رات ہو جاتی ہے. ابو ذر نے کہا سلمان یہ کون سا انوکھا کھیل کھیل رہا ہے؟ فرمایا آج قرآن پڑھا تھا، اللہ کہتا پاک ہے وہ ذات جو رات سے دن کو نکالتی ہے. دیکھ رہا تھا کیسے نکالتے. یہ ہے علی ولی اللہ. بسم اللہ سر. مذہب
شیعت کا پہاڑ جتنا نام ہے آغا جواد تبریزی. آغا جواد تبریزی مذہب شیعہ کا معتبر نام. انہوں نے اپنی کتاب الولایہ میں لکھا ہے علی ولی اللہ پڑھا جائے تو انسان ہواؤں میں چلنا شروع کرے, پانی کے دوش میں چلنا شروع کرے. ولایت علی حقیقت میں کیا ہے؟ علی ولی اللہ وہ عمل ہے جو انبیاء کو دے کے اللہ نے پھر مخلوق کو دے دیا. اس لیے علی ولی اللہ پڑھنے والوں کی ہم موت بڑی حسین ہے. قبلہ تشریف فرما ہے, سرکار تشریف فرما ہے, مجھے کو بندہ کہے ایک جملے میں موت پڑھ تو ولایت علی جب شنید سے دید میں بدل جائے اسے موت کہتے ہیں. جسے سنتے ہو اسے دیکھنا شروع کر دو اسے موت کہتے ہیں. ایک شخص نے امام کی بارگاہ میں آ کے کہا مولا موت میں انسان کی حالت کیا ہوتی؟ امام فرمایا ریشم کا کپڑا خاردار جھاڑی پر رکھ کے کھینچو. جو حالت اس کپڑے کی ہوتی وہ انسان کی ہوتی. اس کے بدن میں جھرجھری آئی, اس نے کہا تیری محبت کا فائدہ. امام نے کہا تو نے انسان کی موت پوچھی ہے, مومن کی نہیں پوچھی. مالک مجھے بتا کہ ہم کیسے مریں گے؟ امام نے سن مومن کی موت. امام نے فرمایا جب ملک الموت مومن کی روح قبض کرنے کے لیے آتا تو سب سے پہلے ہمارے جد علی سے اجازت لیتا ہے, اس لیے کہ موت عامر ہے, علی اول الامر ہے. وہ امیر المومنین سے اجازت لینے کے لیے آتا اور کتاب کے جملے امام فرماتے ہیں کہ جب ملک الموت کہتا ہے یا علی میں آج آپ کے محب کی روح قبض کرنے جا رہا ہوں, تو علی اس کو اگلا بہترین جملہ دیتے. علی فرماتے اچھا تو آج میرے محب کی زیارت کو جا رہا ہے. علی فرماتے پہلا کام یہ کرنا اسے جا کے سلام کہنا, اسے جا کے سلام کہنا. یہ جو سلام کرنے کے لیے آ رہا ہے یہ فرشتہ ہے, نام اس کا اسرائیل ہے, اور اسرائیل کے ساتھ رضی اللہ نہیں لکھا جاتا, علیہ السلام لکھا جاتا ہے. مجھے چپ رہے یا بول پڑے, علیہ السلام روح قبض کرنے سے پہلے پہلا کام کیا کرتا ہے؟ علیہ السلام علی کے نوکر کو سلام کرتا ہے. علیہ السلام علی کے نوکر. ہمیں جو پڑھے لکھے احباب ہیں انہوں نے توجہ فرمائی ہوگی. جماعت شاہی توجہ یہ تھی کہ جب اسے سلام کہہ دیا تو سلام تو ہے سلامتی, وہ سلامتی دے کے موت کیسے دے دیتا ہے؟ ابھی تو اس نے کہا کہ سلامت رہے, سلام ہے تجھ پہ, سلامتی دے کے پھر موت کیسے لی؟ علی فرماتے پہلے سلام کہنا, پھر اس سے روح قبض کرنے کی اجازت لینا. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں علی ولی اللہ پڑھنے والا اپنی مرضی سے روح دیتا ہے. ہاں دنیا میں رہتے ہوئے آپ میں سے کسی بندے سے پوچھو کہ کون مرنا چاہتا ہے, کوئی بھی ہاتھ نہیں اٹھائے گا. بشمول میرے ہم کہیں گے ہم مرنا نہیں چاہتے, ہم اور جینا چاہتے ہیں, ہم زندگی اور گزارنا چاہتے ہیں. پھر آپ مجھ پہ سوال کریں کہ ابھی آپ کہہ رہے تھے وہ روح خود دیتا ہے, تو جب انسان مرنا ہی نہیں چاہتا وہ روح کیسے دیتا ہے؟ میں دکھانے لگا ہوں کہ وہ روح دیتا کیسے. یہ کسی مولوی کا تجزیہ نہیں, امام کا فرمان پڑھنے لگا. مولا فرماتے ہیں وہ مرد مومن کے قدموں کی طرف آ کے کھڑا ہوتا ہے ملک الموت, اور اس کے پاؤں کے تلووں کے ساتھ اپنے پروں کو مس کرتا ہے. جو ہی وہ پروں کو مس کرتا ہے تو مرنے سے پہلے مرد مومن اپنے قدموں کی طرف دیکھتا ہے. جب وہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھتا ہے تو ملک الموت اسے آسمان کی طرف دیکھنے کا اشارہ کرتا ہے. جو ہی وہ اپنی آنکھوں کی پتلیاں آسمان کی طرف کرتا ہے تو علی فرماتے ہم حجابات ہٹا کے اسے اپنا چہرہ دکھاتے ہیں. جو ہی ہم اسے اپنا چہرہ دکھاتے اس کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ آتی ہے. جب وہ تمہارا ملک الموت کی طرف دیکھتا ہے تو ملک الموت کہتا ہے اگر تو چاہے تجھے تیرے مالکوں تک چھوڑو, اگر تو چاہے, اگر تو چاہے, اگر تو چاہے. اگر تو چاہے تو تجھے تیرے مالکوں تک چھوڑو. تو جب وہ انہیں دیکھ لیتا ہے پھر اس کا یہاں دیکھنے کو دل ہی نہیں کرتا. جب وہ انہیں دیکھ لیتا ہے تو پھر اسے یہاں کی کوئی چیز بھی اچھی نہیں لگتی. پھر انہیں دیکھ لیتا ہے تو آنکھیں وہی کی وہی رک جاتی, چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ آتی. اس پہلی ملاقات کو موت کہتے ہیں. اسے موت کہتے ہیں. یہ ہے موت مومن کی. مومن کی موت کیسے آئی کہ مومن ہر کوئی مانتا ہے
کہ وہ جب مرتا ہے تو مرنے کے بعد وہ علی کو دیکھتا ہے، مرتے وقت وہ علی کو دیکھتا ہے۔ مرتے وقت علی کو کیوں دیکھا؟ دنیا کی محبت دل سے نکال دی، علی نظر آنا شروع ہو گیا۔ اگر زندگی میں بھی دیکھنا چاہتے ہو، دنیا نکالو، علی نظر آنا شروع ہو جائے۔ پھر مرنے کے بعد کیسے دیکھا کہ روح چلی گئی۔ اب انسان کا بدن ہے اور ہر چیز جو ہوتی ہے وہ اپنے مرکز کی طرف جاتی ہے۔ بدن کا تعلق مٹی سے تھا، وہ مٹی کی طرف چلا گیا۔ روح کا تعلق نور سے تھا، وہ نور کی طرف چلا گیا۔ جسم نے علی نہیں دیکھا، روح نے علی دیکھا۔ روح کا تعلق نور سے تھا۔ بشر ہو کے کوئی علی کو نہ سمجھے۔ میں صرف یہ پڑھ رہا ہوں کہ جن کے پاس ولایت علی ہے ان کے لیے موت کیسی ہے۔ موت اتنی سخت ہے کہ نبیوں کو بیٹھنے کی مہلت نہیں دیتی۔ کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ اللہ کا ایک نبی ہے، دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑا ہے، بغل میں اس کے عصا ہے، ملک الموت سامنے آ گیا، اسے کہا اتنی مہلت دے میں زمین پہ بیٹھ جاؤں۔ اس نے زمین پہ بھی بیٹھنے دے، اسے وہیں سے اللہ کے نبی کی روح قبض کی۔ یہ جو بغل میں عصا تھا اسے نیچے سے دیمک نے چاٹا، وہ عصا بغل سے گرا تو نبی زمین پہ گرا، تو امت کو پتا چلا کہ نبی دنیا سے چلا گیا، کیونکہ نبیوں کے جسموں سے بدبو نہیں آتی۔ جب تک کھڑا رہا قوم سمجھتی رہی زندہ ہے۔ عصا بغل سے گرا، زمین پہ نبی آیا تو لوگوں کو پتا چلا نبی چلا گیا ہے۔ ملک الموت نے اللہ کے نبی کو بیٹھنے نہیں دیا، ٹیک دیوار سے نہیں لگانے دی۔ نبی نے کہا تھا مجھے ٹیک لگانے دے، اسے کہا جس نے بھیجا ہے اسے ٹیک لگانے کا نہیں کہا، اسے کہا جیسا بھی ہے روح لے کے آ جائے۔ ملک الموت نے نبیوں کو بیٹھنے کی مہلت نہیں دی، گردن کٹوانے کے لیے تیار ہوں، یا تو کتابوں میں لکھا نہ ہو۔ سلمان محمدی مدائن میں تھے، علی کوفے میں تھے، علی کوفہ سے مدائن پہنچے سلمان کے لیے۔ جب پہنچے تو علی نے پہلا منظر کیا دیکھا؟ ملک الموت سلمان محمدی کے دروازے پہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے۔ علی نے جا کے کہا تو نبیوں کے دروازے پہ کھڑا نہیں ہوا، یہاں کیوں کھڑا ہے؟ ملک الموت مسکرا کے کہا تیرا نوکر جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تیرا نوکر جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ امیر المومنین کا پہلا قدم سلمان محمدی کے حجرے میں آیا، سلمان نے خوشبو امیر المومنین کو چھوکا، سلمان بستر سے اٹھا، اپنے دونوں ہاتھ ماتھے میں رکھے، رکھ کے کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین، اے میرا مالک تجھے میرا سلام ہو۔ علی نے سلمان کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا، وہ جو لینے آ رہا ہے جا کیوں نہیں رہا؟ سلمان محمد دیکھ لیا، علی تجھے چھوڑ کے جانے کو جی نہیں چاہتا، تجھے چھوڑ کے جانے کو جی نہیں چاہتا۔ علی کہتے ہیں ایمان کے اتنے درجے تجھے پار کروا دیے، تجھے اب بھی پتہ نہیں، مطمئن ہو کے چلا جا، وہاں بھی ہم ہی ہوتے ہیں۔ اپنے بدن کے پنجرے سے اپنی روح کو آزاد کرنا، اسے موت کہتے ہیں۔ جب چاہے موت پہ قدرت ہوتی ہے علی کے نوکروں کی۔ یہ موت سے بھاگتے نہیں، یہ موت پہ قادر ہوتے ہیں، یہ موت پہ مکمل قدرت رکھتے ہیں۔ ایسے معجزات میں اس دور میں ہزاروں کی تعداد میں دکھا سکتا ہوں جہاں علی والوں نے عین موت کے وقت موت کو ٹالا۔ ایسے واقعات آپ کی زندگی میں ایسے گزرے ہوں گے کہ جی بالکل مر رہا تھا، ماں عالم پہ چلی گئی، باپ نے کھا کے شفا ہاتھوں میں رکھ لی، بیٹا بچ گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ موت آج بھی علی والوں کے لیے کھلونا ہے۔ دنیا موت سے ڈر رہی ہے، ہم موت سے محبت کرتے ہیں۔ دنیا موت سے گھبراتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد قبر ہے، قبر میں اندھیرا ہے، اندھیرے میں بچھو ہے، اندھیرے میں سانپ ہے، اندھیرے میں کیڑے مکوڑے ہیں۔ ہمیں پتا ہے مرنے کے بعد قبر ہے، قبر روشن ہے، قبر میں علی ہے۔ لوگ جسے موت کہتے ہیں اسے ہم ملاقات کہتے ہیں۔ موت کی اتنی جلدی کرو جس طرح قیدی کو ملاقات کی جلدی ہوتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میرا مالک مجھ سے ملنے کے لیے آئے۔ زندگی ایسے گزارو کہ علی سے ملنے کے لیے ترسو۔ مگر ہر کسی نے جانا ہے سانسوں کا یقین کوئی، عقیدہ بہتر رکھنا، علی سے ملنے کی تمنا رکھنا۔ سرکار تشریف لے آئے ہیں، مرکز سادات ہے، میں خود حاضری کے لیے گیا ہوں، تبرکات انبیاء کی زیارت کی ہے۔ آج اسد شاہ جی شہید، ان کے بیٹے کی دستار بندی بھی ہوگی۔ 8ویں شہنشاہ کے جنازے کے ساتھ ان کا جنازہ اٹھا۔ 8ویں بادشاہ کی رونے کے لیے آئی تھی رضا کی بہنیں، جب سید کا جنازہ گھر میں تیار ہو رہا تھا۔ یقیناً قم والی بی بی اسے بھی رو کے گئی ہوگی جو حسین کے بیٹے کے غم میں رو رہا تھا۔ آج ہوگی دستار بندی،
اتنے لوگ ناصر شاہ جی کے اس خانوادہ سادات کے بخاری خاندان سے محبت کرنے والے آئے. اس شریف سرکار خود چل کے آئے مرحوم کے بیٹے کے سر پہ دستار رکھنے کے لیے. میں اتنے عزت والے سیدوں سے کنیز کا بیٹا ہو کر ہاتھ باندھ کے سوال کرتا ہوں، جتنے سید آج اکٹھے ہو کے ایک یتیم سید کے سر پہ دستار باندھنے آئے، مجھے بتاؤ سجاد کے سر پہ بھی ایسے باندھیں گے؟ یہ میں ہاتھ باندھ کے معافی مانگ کے میں نے سجاد سے کہا. سجاد کی دستار بندی جلے ہوئے خیموں میں ہوئی تھی، کیونکہ دستار بندی کی رسم ہے تو میں پورا مضمون مسائل میں بھی دستار کا پڑھنا چاہوں. شام غریبہ خیمے جل چکے تھے، امامت کی دستار سجاد کے سر پہ آ گئی تھی. یہ کائنات کا پہلا غریب امام ہے جس کے دور امامت کا پہلا مسئلہ امتی نے نہیں، ماں نے پوچھا. ہر امام بنا ہے نا تو مسئلہ امت نے پوچھا. یہ پہلا امام ہے جو امام بنا ہے، مسئلہ امت نے نہیں، مسئلہ ماں نے پوچھا ہے. اس امام کی دور امامت کا پہلا مسئلہ کیا تھا؟ سگی ماں کاندھا ہلا کے کہہ رہی ہے جل کے مر جائیں یا خیمہ چھوڑ دیں. یہ سجاد کی امامت کا پہلا سوال ہے. دور امامت سجاد میں پہلا سوال علی کی بیٹی نے پوچھا، سجاد اب تو امام ہو گیا ہے، بتا ہمیں خیمے میں جل کے مرنا ہے یا باہر نکلنا ہے؟ مولا سجاد نے آنکھیں بند کر کے کہا اما خیمہ چھوڑ. بی بی رو کہتی سجاد آنکھیں کھول کے جواب دے. سجاد رو کہتے کھلی آنکھوں میں بھی شریعت یہی ہے، بند آنکھوں میں بھی شریعت یہی ہے. بی بی کہتی آنکھیں کھول، میرے سر پہ چادر نہیں ہے، میرے سر پہ برقع نہیں ہے. سید الساجدین رو کے کہتے اما اللہ نے عورت کو بال اس لیے دیے ہیں اگر مشکل پڑ جائے تو بالوں سے اپنا چہرہ چھپا لے. سید بیٹھا مجھے معاف کر دینا. علی کی بیٹی رو کے کہتی میرا چہرہ تو میرے بال چھپا لیں گے، سجاد میرے بال کیسے چھپیں گے؟ سجاد نے کربلا کی ریت اٹھائی، خاک شفا کا برقع پہنایا. علی کی بیٹی نے خیمہ چھوڑا. علی کی اگلی بیٹی آئی، سجاد نے خاک شفا کا برقع بنایا. علی کی دوسری بیٹی نے خیمہ چھوڑا. علی کی بہویں آتی رہی، سجاد کربلا کی خاک کے برقعے پہناتا رہا. سب سے آخر میں 4 سال کی سید شادی آئی، اس نے سجاد کے سامنے ہاتھ جوڑے، رو کے کہتی ان کے بال لمبے تھے، میرے بال چھوٹے